الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ترجمہ: اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی حوث مت کرو. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتی، اور ان کا میراث میں بھی دوگنا حصہ ہے. اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے اور ہم کو بھی میراث میں ان کے برابر حصہ ملتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. بعض حضرات سے یوں نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان فرمائے تو عورتوں نے کہا کہ ہم زیادہ حصے کی مستحق ہیں کیونکہ ہم ضعیف ہیں اور مرد قوی ہیں اور انہیں روزی حاصل کرنے پر قدرت ہے. نیز یہ بھی لکھا کہ بعض مردوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اعتبار سے عورتوں سے بڑھ جائیں گے اور ہمارا ثواب عورتوں کے ثواب سے دگنا ہوگا، جیسا کہ دنیا میں میراث کے حصے میں زیادہ کر دیا گیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ان کی استطاعت کے مطابق امتحان میں ڈالا ہے. جس کو زیادہ ذہانت دی گئی ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ دین کو سمجھ کر اپنی ذہانت کو استعمال کرے. جس کو جسمانی صلاحیتیں زیادہ دی گئی ہیں اس کو اپنی جسمانی صلاحیتوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. جس کو مال زیادہ دیا ہے اس کو اپنے مال کے بارے میں، اور اسی طرح سے ہر خیر اور ہر کمی کا اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب رکھا ہوا ہے. اور جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کسی کو کسی کی طاقت سے زیادہ امتحان میں نہیں ڈالا جاتا اور اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ حصہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جن کو جتنا دیا ہے ان سے اتنے ہی کا سوال ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عطا جو ہے مختلف انسانوں کو کی ہے. مردوں کو مرد بنایا اور عورتوں کو عورت بنایا. مردوں سے مردوں کے کاموں کے حساب ہوگا اور عورتوں سے عورتوں کے کاموں کا حساب ہوگا. انسان کی روش یہ ہونی چاہیے کہ جو دینی اعتبار سے ان سے آگے ہوں ان کی طرف جو ہے بڑھنے کی کوشش کریں، اور دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کم ہوں ان کو دیکھ کر شکر کا جو ہے وہ اہتمام کریں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں دو خصلتیں ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے شاکر اور صابر لکھ دیں گے. جس نے اپنے دین میں سے اپنے سے اوپر کو دیکھا اور اس نے اس کی اقتدا کی، اور جس نے دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صابر لکھ لیں گے. اس کے برخلاف جس نے اپنے دین میں سے اپنے نیچے والے کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور اس پر رنج کیا کہ مجھے تو اس قدر مال نہ ملا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صابر اور شاکر نہ لکھیں گے. لہذا جن کمالات اور جن نعمتوں کے حاصل کرنے میں عملی کوشش کو دخل نہیں، جیسا کہ کوئی خوبصورت ہے یا کوئی بدصورت، کوئی ٹھگنا ہے یا کوئی لمبے قد کا، کوئی طاقتور ہے یا کوئی جو ہے ضعیف ہے، ان چیزوں کے اندر انسان کو تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اپنی سی جو محنت کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، اس میں ان کو محنت اور کوشش کر کے آگے بڑھنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.